أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین. اللہ دی کسی نعمت دا مل جاونا اے بھی اللہ دا خصوصی کرم ہے، لیکن اس تو ود کے اللہ دا خصوصی کرم اے ہوندا ہے کہ او جیری نعمت اللہ عطا کیتی ہے اس دا استعمال بندہ صحیح کر لوے. اللہ مال اور پیسہ دے، اللہ صحت اور جوانی دے، اللہ حسن دے، اللہ کوئی عہدہ دے یا کوئی بھی نعمت اللہ رب العزت عطا کرے، اے اس اللہ دا کرم ہے اور مہربانی ہے. لیکن انہاں ساریاں نعمتاں جیریاں میں ذکر کیتیاں یا انہاں تو علاوہ جیریاں بھی نعمتاں اللہ بندے تے کرے، انہاں نعمتاں دا استعمال اگر ٹھیک ہو جائے تو او نعمتاں بندے دی کامیابی واسطے بہترین ذریعہ بن جاندیاں. جوانی ہے اللہ دی نعمت، لیکن اس دا استعمال غلط ہوئے تا او اللہ والی نعمت بندے واسطے وبال بن جاندی ہے. سمجھ آ رہی ساتھیاں نو؟ پیسہ اللہ دی حلال پیسہ اللہ دی نعمت، اس دا استعمال غلط ہے تا او پیسہ جیری نعمت آئی الٹا وبال تے مصیبت ہے. حسن اللہ دی نعمت، لیکن اس دا استعمال غلط ہو گیا تے الٹا وبال اور بولو مصیبت عذاب دا ذریعہ ہے. اسی طرح کوئی بھی اللہ دی نعمت اگر بندے نو حاصل ہوئے، اس دا استعمال اگر غلط کیتا ہے تے بندہ تباہ ہو گیا ہے. اگر اس نعمت دا استعمال بندے نے ٹھیک کیتا ہے، اس نعمت نو صحیح طریقے نال استعمال کیتا ہے، تو او جیری اللہ والی نعمت آئی اس دے صحیح استعمال دی برکت نال انسان دنیا دے اندر بھی کامیاب ہو ویندا ہے، آخرت دے اندر بھی کامیاب ہو ویندا ہے. انہی گل ہے نا جی. اگر حسن ہے اس دا استعمال غلط کر رہا ہے تے نعمت حسن لیکن استعمال غلط ہے تو وہ تباہی دا ذریعہ ہے. دنیا دے اندر بھی بدنامی تے ناکامی اور ذلت، اللہ دے دربار وچ بھی ذلت اور تباہی دا ذریعہ ہے. اسی طرح کوئی بھی نعمت ہے، لیکن بھائیو یاد رکھو انہی طرح ساڈے کول ایک اللہ دی نعمت آئی ہے رمضان المبارک. الحمدللہ کہو. اس رمضان دے آون تو پہلے اساں دعا کر دے اسے رسول اللہ دی سنت تے عمل کر کے آکو صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت تے عمل کر دے ہویا اسا اللہ کول دعا کر دے سے اے اللہ سانو رمضان نصیب فرما آدھے اسے
دلی تمنا ہے، دل وچ حب اور جذبہ اور جوش ہے، اللہ سانو رمضان والی نعمت نصیب فرما۔ اے برکتاں والا، رحمتاں والا، کرم والا، فضل والا اور انسان دے درجات نو بڑھاون اور بلند کرن والا مہینہ ہے۔ اے رب کریمہ سانو اے نعمت عطا فرما تے رمضان نصیب فرما۔ اے اللہ ساڈے تے کرم کیتا ہے، مہربانی کیتی ہے اور رمضان والی نعمت سانو عطا کیتی ہے، ٹھیک ہے۔ اے اللہ دا شکر ہے اور الحمدللہ آکھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اج تیسرا روزہ ہے اور الحمدللہ اساں روزے نال سارے روزے نال سا انشاءاللہ روزے نال بیٹھے ہاں، اللہ دے مہمان دی اساں قدر کیتی ہے تے رمضان دے روزے رکھن، رات نو تراویحاں پڑھدے ہاں۔ لیکن جیڑی گل میں کرنا چاہندا کہ اے رمضان اللہ دی نعمت ہے، اے رمضان اللہ دی طرفوں ساڈے تے احسان ہویا تے نعمت ہوئی ہے۔ ہن اگر اے نعمت والا مہینہ، اے اللہ دے احسان والا مہینہ، اس دا استعمال غلط ہو گیا تا ایو نعمت ساڈے واسطے وبال بن جائے گا۔ اور اگر اے رمضان والا مہینہ، اے رمضان والی اللہ دی جیری نعمت ہے، اس دا استعمال اگر صحیح معنی دے اندر اساں کر لیا تو سانو دنیا دے اندر بھی سکون ملے گا، آخرت دے اندر بھی سکون ملے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے جی۔ ہن اے ویکھنا ہے بھئی رمضان جیری اللہ دی نعمت ہے، اس دا استعمال کیڑا صحیح ہے تے کیڑا غلط ہے، اس دا کیا استعمال ہے؟ میں تمہیں دسا ہے ایک پیسہ ہے تے نعمت، لیکن اس دا غلط استعمال بھی ہے کہ غلط چیزاں تے عیاشیاں تے بدماشیاں تے لو، وہ بھی استعمال ہے۔ اور دوسرا استعمال ہے حلال جگہ تے، مباح جگہ تے، جائز کماں تے اس نو استعمال کرو یا نیکی دے کماں دے اندر اس نو استعمال کرو۔ اے تا ہے کہ نعمت دا غلط اور صحیح استعمال دونوں رخ ساڈے سامنے آ گئے۔ جوانی ہے، اس دا استعمال غلط بھی ہے تے صحیح بھی ہے، تو اچھی طرح سمجھ دے ہو انہاں گلاں نو، ٹھیک ہے۔ اسی طرح رمضان المبارک دا مہینہ، اس رمضان دے مہینے دا پازیٹیو اور صحیح استعمال کے رہے اور نیگیٹیو اور غلط استعمال کے رہے، تاکہ ساڈے اللہ جیری سانو یہ نعمت دیتی ہے تاکہ اسے اس نعمت دا صحیح استعمال کر سکاں اور اس تو پورا پورا فائدہ حاصل کر سکاں۔ پتہ ہونا چاہیے نا جی، ہے نہیں؟ اللہ ہن سنو، سب تو پہلی گل اللہ دے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی حدیث مبارکہ تو شروع کر دیا۔ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مسجد دے اندر تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر دے قریب ہے، مشہور حدیث ہے، لیکن میں اپنا استدلال کرنا ہے، سمجھ نہیں گل۔ اللہ دے پاک پیغمبر ممبر مبارک دے قریب ہے اور فرماون لگے آمین، صحابہ بیٹھے ہوئے، اللہ دے پاک پیغمبر فرماندین آمین، قدم رکھے ہیں تے فرماندین آمین، وقت دوسرے سٹیپ تے قدم رکھے ہیں تے پھر آکھے آمین، تیسرے سٹیپ تے قدم رکھے تے پھر فرمایا آمین۔ صحابہ کرام حیران ہو گئے، کوئی بندہ گل کرن والا بھی نال کوئی نہیں، اللہ دے پاک پیغمبر دے نال کوئی مخاطب بھی کوئی نہیں، وقت بھی اللہ دے پاک پیغمبر خود بخود فرماندے نے آمین آمین آمین۔ صحابہ کرام دیا متحیر نظراں ویکھ کے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا خلاف معمول روٹین تو ہٹ کے اج میں 3 دفعہ آمین آمین آکھے ہے۔ صحابہ تو حیران ہو سو جو میں کیوں آکھے ہے؟ جی جی یا رسول اللہ اسا حیران بیٹھے ہاں، اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ، رمضان دا مہینہ ہے، حدیث سننی ہے پھر، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے جس وقت میں ممبر دے قریب آیا او تو جبرائیل امین بھی اتر آیا ہے اور اتھے آ کے اس نے بد دعا کی تیئے، او کیری بد دعا ہے؟ اللہ دے پاک پیغمبر نے دسایا صحابہ کرام نو اور فرمایا ہے برباد ہو جائے او بندہ، ہلاک ہو جائے او بندہ، تب
تباہ و برباد ہو جائے او بندہ جیرے دی زندگی دے اندر رمضان دا مہینہ اللہ دی نعمت آئے تے اس اللہ دی نعمت دا استعمال ٹھیک کر کے یعنی ٹھیک نہ کر کے اپنی مغفرت نہ کرا سکے ایسا بندہ تباہ و برباد ہو جائے۔ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دسیا لوگانو او لوگو رمضان اللہ دی نعمت اس دا استعمال صحیح اے ہے کہ بندہ اپنے گناہاں دی معافی اللہ دے دربار چ منگ کے اپنے گناہ معاف کرا لوے، اور اے دا غلط استعمال ہے کہ رمضان دے دن رات گزر دے رہے، دن بھی آئے تے راتاں بھی آئیاں، کو روزے دے وقت بھی گزریا تے تراویح تے نوافل تہجد دا وقت بھی گزریا، لیکن بندے نے اپنی گناہاں دی تلافی معافی نہیں کرائی، اللہ دے کول معافیاں نہیں منگیاں، رمضان گزر گیا، اے دا وقت پورا ہو گیا، رمضان مہینہ 29 دنوں دا گزر گیا تے بندے دے پلے کچھ بھی نہیں آیا۔ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او لوگو ایو جیا بندہ رمضان والی نعمت دا استعمال ٹھیک نہیں کیتا تے اپنی آخرت بھی برباد تے دنیا بھی برباد کر بیٹھا۔ او میرے بھائیو توجہ نال سنو ذرا، پہلی گل یاد رکھنی ہے اللہ دی نعمت دا مل جاونا اے بھی اللہ دی رحمت تے اللہ دا کرم تے مہربانی ہے، لیکن اللہ دی نعمت دا استعمال ٹھیک کر لینا اے اس تو ود کے اللہ دی رحمت تے مہربانی ہے۔ رمضان دا مہینہ اللہ دی رحمت دا مہینہ تے اللہ دی نعمت بن کے آئے، لیکن اس تو ود کے کیری گل ہے کہ بندہ اے دے اندر اپنے گناہاں دی معافی اللہ کول مانگ لوے، رو رو کے اپنی خطاواں دے اللہ دے سامنے معافیاں منگے، اے رب کریمہ میں ساری جوانی تیری نافرمانی دے اندر لا کے آیا، میں ساری جوانی تیرے حکم توڑ توڑ کے گزار کے آیا بیٹھا، رمضان دا مہینے مولا نہیں پتا وتے رمضان دوبارہ میری زندگی دے اندر آوے گا یا نہیں، اے برکتاں والا تے مہربانیاں تے معافیاں والا مہینہ، اے رب کریم مہربانی فرما تے آپ جو فرمائے اللہ نے خود فرمایا ان رحمتی سبقت غضبی، اور لوگو سن لو میں اللہ تے غصے نالوں اللہ دی رحمت بہت بڑی ہے، میرے غصہ بھی آندا ہے لیکن میری رحمت تے غالب ہے، میری رحمت اس تو بہت بڑی ہے۔ تو ساری زندگی دے گناہ لے کے، ساری زندگی دے اللہ دی نافرمانیاں لے کے اللہ دے دربار جا کے اللہ دے دربار چ معافیاں منگنا تیرا کم میں، اللہ فرمایا میں سارے گناہاں نو معاف کر دیاں گا۔ اے رمضان اللہ دی نعمت اور اس دا استعمال کے رہے، استعمال ہے کہ بندہ اپنا دامن صاف کراوے، اپنا اعمال نامہ گناہاں والا اللہ دے کول صاف کرا لوے، اور جیڑا بندہ رمضان دے مہینے دے اندر بھی اپنے گناہاں نو نہیں بخشوا سکیا، مسجد نبوی منبر رسول اللہ دے پاک پیغمبر خود بنفس نفیس موجود ہیں اور سامنے کھڑے ہو کے جبرائیل بددعا کر رہے ہیں، ذرا غور کرو، غور ہے، مسجد او بھی مسجد نبوی اور منبر رسول، اور
سنن والا دعا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور بد دعا کرن والا جبرائیل امین۔ جبرائیل سارے فرشتاں دا سردار اور محمد الرسول اللہ سارے انساناں دا سردار۔ اے بد دعا کرن والا جبرائیل اور بد دعا تے آمین آکھن والا اللہ دا پاک پیغمبر ہے۔ میرا ایمان ہے اس بد دعا دی قبولیت وچ شک نہیں ہو سکدا۔ اے یقیناً وہ بندہ تباہ ہو گیا ہے، وہ بندہ برباد ہو گیا ہے جڑے بندے نے رمضان دے اندر اللہ کول معافی نہیں منگی، اللہ کول توبہ نہیں کیتی، اللہ کول اپنے گناہاں نو معاف نہیں کرایا۔ صحابہ کرام تو اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے ول جس وقت میں دوسری سیڑھی تے قدم رکھن لگا، جبرائیل امین نے دوسری بد دعا کیتی ہے اور آکھن لگا یا رسول اللہ ہلاک ہو جائے او بندہ، برباد ہو جائے او بندہ، تباہ ہو جائے او بندہ جس دے سامنے تہاڈا نام مبارک آوے تے تہاڈا نام سن کے او درود نہ پڑھے، ایسا بندہ تباہ و برباد ہو جائے۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا آمین۔ بالکل جبرائیل انہیں گل تباہ ہونا چاہیے ایسے بندے نو۔ اس واسطے میرے بھائیو یاد رکھو جس وقت بھی اللہ دے پاک پیغمبر، میں کیوں تانوں اشارہ کردہ نبی دا نام سن کے آکھ کے، اس واسطے تاکہ اللہ دیاں رحمتاں بھی متوجہ ہون تے اللہ پاک دی ناراضگیاں تو اساں بچ جائیے تے لعنت تے تباہی تو بچ جائیے۔ اس واسطے پڑھیا کرو اپنی آخرت بھی بن دیے، اللہ بھی راضی تے اللہ دا رسول بھی دن قیامت دے راضی ہو کے ملے گا۔ اس واسطے سنو اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا دوسری سیڑھی تے بد دعا کیتی ہے جیرے بندے دے سامنے نبی پاک دا نام مبارک آوے او سن کے وقت بھی درود نہ پڑے، ایسا بندہ تباہ و برباد ہو جائے۔ اور تیسری سیڑھی تے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس وقت میں تیسرے سٹیپ تے قدم رکھن لگا اس وقت جبرائیل آتا ہے یا رسول اللہ برباد ہو جائے او بندہ، تباہ ہو جائے او بندہ، ہلاک ہو جائے او بندہ جیرے بندے دی زندگی دے اندر او دے ماں باپ بوڑے موجود ہون، ماں ہوئے یا باپ ہوئے بوڑے موجود ہون، وعد انہاں دی خدمت کر کے اللہ نو راضی جیڑا بندہ نہ کر سکے ایسا بندہ تباہ و برباد ہو جائے۔ اللہ بڑی مین بد دعائیاں اللہ۔ اس واسطے پہلی چیز رمضان اللہ دی نعمت، رمضان اللہ دی نعمت، اور نعمت کا استعمال میرے بھائیو کرو نا، کیرا استعمال صحیح ہے، اپنے گناہاں دی معافی کر لو، معافی مانگ لو اللہ دے کولو۔ اللہ نے سورۃ فرقان دے اندر فرمایا اللہ من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات۔ اور لوگوں جیرا بندہ غلطیاں تے کردا رہے، گناہ کردا رہے، اللہ دی نافرمانی والے کم ہو دے کول سرزد ہو گئے، لیکن ہن ہوش آ گئی ہے، عقل آ گیا ہے، یار میں تے بڑے گھاٹے والے کم کردا رہیا، بڑے گھاٹے دے سودے کردا رہیا، شیطان نو خوش کردا رہیا تے اللہ نو ناراض کیتا ہے، خاندان نو خوش کردا رہیا تے اللہ دے رسول دے
طریقہ دیاں دھجیاں اڑن دریا میں شیطان نو تے خاندان نو تے علاقے والا نو دوست احباب نو خوش کرن دی خاطر اللہ نو ناراض کر بیٹھا ہن ہوش آ گیا ہے او لوگو ساری دنیا ناراض ہو جائے میرا ایک وال بھی ٹیڑا کوئی نہیں کر سکدا تے اللہ ناراض ہو گیا تے مینوں ہلاکت تو کوئی نہیں بچا سکدا اے ہن ہوش آ گیا ہے ہن خیال آ گیا ہے اللہ فرمایا تے بتا دے اے رب کریم تو معاف کر دے ہن تک جیڑیاں بھی غلطیاں ہوئیاں میں انہاں تو معافی منگدا تیرے دربار وچ تو مینوں معاف فرما دے اللہ نے فرمایا وآمنا وعمل عملا صالحا اپنا ایمان بھی پختہ کر لوے قرآن دے مطابق اور نیک عمل بھی شروع کر دے اللہ فرمایا دنیا دا رواج توجہ دنیا دا رواج کوئی بندہ کسے کول معافی منگے تا اگلا بندہ معاف کر دے وے اے تا ممکن ہے لیکن اللہ فرمایا میرے اصول اور کوئی بندہ میرے کول معافی منگے میں معافی کر دینا نالے یبدل اللہ سیئاتہم حسنات او جیری جرم تے گناہ کی تے او مٹا کے انہاں دی جگہ تے اپنی رحمت نال میں آدھا اس گناہ نہیں کیتے انہاں دی جگہ نیکیاں لکھ دیو کتنا عجیب اللہ پاک دا کرم ہے کہ کوئی بندہ کہیں کو معافی منگے زیادہ تو زیادہ معاف کر دے سی بے ٹھیک ہے جب میں معاف کیتا ہے گل مک گئی لیکن انجے نہیں ہوندہ بھائی جیرا بندہ کہندہ جرم تے ساری کیتی کھڑا ہوئے تے اس کو معافی منگا تے وہ آکے ٹھیک ہے بھائی معافی کیتا ہے تے جیرے جرم کیتے نے انہاں جرمان دے بدلے الٹا میں تینوں انعام دیندہ یہ ہوندہ ہے کہ نہیں ہوندہ اے اللہ دے قانون ہیں اللہ دی رحمت دے قانون ہیں کہ بندہ غلطی کر باوے تے وقت آکے سچے دل نال معافی چا منگے اللہ فرمایا سچے دل نال معافی منگن والے بندے واسطے اساڈا قانون ہے کہ اس دے سابقہ گناہ مٹا کے 1000 گناہ کیتا سے وہ 1000 گناہ مٹا کے اپنی قدرت نال 1000 نیکیاں اپنی طرفوں لکھ دیں دے کیونکہ اس بندے نے توبہ کی تھی اللہ یہ 20واں پارہ تھا 19واں پارہ جی فرمایا لوگو الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا او لوگو جیرے بندے نے توبہ کی دیئے ایمان بنائے تے ود عمل بھی اچھے کردہ رہے گئے او دینال سا گناہ مٹا کے نیکیاں لکھن والا معاملہ کر دیں دے ہوندیاں اور دوسرے مقام تے 16ویں پارے دے اندر فرمایا اللہ من تابا وآمنا وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا او بندے او جیرا بندہ اللہ دے کول معافی چا منگے تے قصور دا اعتراف چا کرے اپنی غلطی من لوے تے آکھے اللہ میں غلطی تے ہم تے گناہ کر بیٹھا تو اپنی رحمت نال معاف کر دے اللہ فرمایا او لوگو اساں گناہ بھی معاف کر دیں دیاں نالے اگلا انعام دیں دیاں یدخلون الجنتا او دا نام جہنم والی لسٹ چوں کڑ کے جنت والے بندہ دے اندر لکھ دیں دیاں ولا یظلمون شیئا او لوگو اللہ ظلم ذرہ برابر بھی نہیں کردہ کوئی اتھے بے کے توبہ کرے تا بھی معاف کر دیندہ کوئی شہرہ دے اندر بیٹھ کے مختلف ملکہ دے اندر بیٹھ کے توبہ کرے عوام دے سامنے بیٹھ کے توبہ کرے یا رات چھپ چھپا کے اللہ کو معافیاں منگے اللہ نو آکے اللہ میں لوگاں دے سامنے اگر میرے گناہ ظاہر ہو گئے تا منہ وکھاون دے قابل ہی نہیں
نہیں رہنا، لیکن رب کریم او جنہیں میرے گناہاں تے پردہ دیتا ہویا ہے، لوگاں دے سامنے تے میں اچھا نظر آ رہا، اللہ جنہیں تے پردہ دیتا ہویا ہے، میں ہاتھ باندھ کے معافیاں منگدا تیرے کولوں، توبہ کردا، اور جنہیں پردہ دیتا ہویا ہے اللہ انہیں اندر اندر میرے گناہاں نو معاف کر دے۔ اللہ فرمائے او جیڑا بندہ توبہ چا کرے اساں اس دے نال زیادتی نہیں کر دے، اس نو تانا بھی نہیں دین دے، ہن تک کتھے جوانی گزار کے آیا ہے، ہن تک چٹے وال ہو گئے تے ہن تینوں ہوش پہ آندا ہے، ہن تک میرے نافرمانیاں کیوں کیتیاں؟ نا نا ساڈے دربار دا اے اصول کوئی نہیں، لا یظلمون شیئا، اساں زیادتی نہیں کر دے، توبہ کرنا بندے دا کم ہے، اساں ساری خطا نو معاف کرن والے ہاں۔ بھائیو پہلی گل یاد ہے، اللہ دی نعمت دا مل جاونا اے بھی اللہ دا کرم، لیکن نعمت دا استعمال ٹھیک کر لیونا اے اس تو ود کے اللہ دا کرم۔ ٹھیک ہے جوانی ملی ہے، جوانی دا استعمال ٹھیک کیتا، جوانی بھی اللہ دی نعمت، بات اس دا جیرا استعمال ٹھیک چا کیتا اے اس تو ود کے اللہ دی نعمت ہے۔ علم ملے ہے لیکن علم نو استعمال ٹھیک کیتا چا اے ود کے اللہ دی نعمت ہے۔ تے اللہ پاک کوئی نعمت دیوے تے استعمال ہوئے غلط، پیسہ ملے ہے اس نو غلط جگہ تے استعمال کردہ ہے، اللہ دی ناراضگی والے کمہ تے استعمال کردہ ہے، تو ایسا بندہ اللہ دی نعمت دا غلط استعمال کر کے جہنم دا تے اللہ دی عذاب دا مستحق بن رہے ہے۔ الٹا او نعمت اس واسطے وبال بن گئی ہے، حسن ملے ہے حسن دا استعمال غلط کر رہے ہے تو اس واسطے الٹا وبال بن گئی ہے نعمت۔ اسی طرح میرے بھائیو رمضان اللہ دی نعمت ہے، رمضان اللہ دی رحمت نال ساڑے کول آیا نعمت بن کے، اس دا استعمال اچھا بھی ہے، اس دا استعمال غلط بھی ہے۔ میرے نبی نے وضاحت کی دیئے اس دا اچھا استعمال ہے کہ اس تو موقع تو فائدہ اٹھانے ہویاں اپنے گناہ اللہ کو معاف کرا لوے، اے دا اچھا استعمال ہے، اچھا استعمال ہے۔ اور اگر اس بندے نے اس اللہ دی نعمت دا رمضان والی نعمت دی قدر نہیں کیتی اور فائدہ نہیں اٹھایا، اپنے گناہ معاف نہیں کرے اللہ دے دربار، اے بندہ لعنت دا مستحق ہے۔ میں تانوں حدیث سنائیے اور سمجھ آئیے ساتھیوں نو حدیث یہ سنائیے۔ سیڑھی تے چڑھ دے وقت آمین فرمایا نبی پاک نے، اللہ اکبر۔ اس واسطے بھائیو اے رمضان 3 عشریاں تے محیط ہے، پہلا عشرہ 10 دن، درمیان والا عشرہ اور آخری عشرہ۔ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اور تو حدیث سنائیے درود پاک دے بارے انشاءاللہ تمہارے ذہن چوسی، اور جدہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا نام مبارک آوے فوراً تمہاری زبان جو بے سختہ نکلے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا لوگو رمضان 3 عشریاں تے محیط ہے، دے دربار دے فقیر ہو، اللہ دے دربار پنن والے اور منگن والے ہو، واللہ هو الغنی، اور اللہ دی ذات غنی ہے، او دے نیڑے فقر نہیں آ سکدا، اور بندہ 100% غنی نہیں بن سکدا کہ اللہ پاک غنی ہے بندہ فقیر ہے۔ اللہ غنی یہ رنو کہیں شے دی لوڑ نہ ہوئے، اور فقیر یہ رنو ہر شے دی لوڑ ہوئے۔ ٹھیک ہے، اساڈا کم ہے میرے بھائیو اللہ دے دربار دے اندر معافی منگنا اور اللہ دے دربار فقیر بن کے دعائیاں منگنیاں۔ ٹھیک ہے، اللہ دے پاک پیغمبر آکھو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او میرے صحابہ، جس وقت کوئی روزہ دار بندہ روزے دی حالت دے اندر دن گزار دے وقت افطاری دا وقت قریب آندے، افطاری دے چند لمحات جیرے آخری ہوندے ن افطاری تو پہلے اے روز افطار کر دے وقت اے جیرے چند لمحات ہوندے بندہ جس وقت بیٹھا ہوندہ ہے دسترخوان دے قریب،
افطاری دے سائرن دے انتظار کے وقت ہووے تے میں اللہ دا حکم پورا کر کے روزہ ختم کر کے تے اپنا افطار کر دیاں۔ جس وقت بندہ بیٹھا ہوندے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے او بندہ اتھے بیٹھے بیٹھے اگر ہاتھ اٹھا لوے اللہ کول دعا منگنا شروع کر دے، اللہ دے نبی علیہ السلام نے فرمایا او میرے صحابہ ایو جے بندے دی اللہ دعا کی نہیں رد نہیں کردا۔ افطاری کر دیا نا الحمدللہ، وہ تو خیر ویسے بھی رمضان دی تیاری اسا پہلے کر دے بھی مہینے بھر دا راشن پورا کرو جی، رمضان دی تیاری ہو رہی ہے، عیدوں دے کپڑے پہلے خریدو جی، وقت رش ہوئے سی جی، اے ساڑی رمضان دی تیاری ہوندی ہے۔ رمضان دی تیاری نہیں ہوندی، ساڑی پیٹ دی خواہشات دی تیاری ہوندی ہے۔ رمضان دی تیاری تے ہے بھائی قرآن میں کٹ رکھاں، ٹھیک ہے، یا نماز فٹ کر رکھاں، رات کھڑے ہو کے میں اللہ دے سامنے نفل پڑھساں، بیٹھ کے قرآن پڑھساں، تسبیح وغیرہ اگر پرانی ہو گئی ہے نویں لے لواں، مسواک فریش لے، اے تیاری ہے ساڑے چو کہیں نہیں کی تھی۔ میں پوچھدا نہیں کہہ کھلو، لیکن میرا خیال ہے اور امید خیال غلط نہ ہو سی، رمضان دی تیاری یہ ایسا نہیں کی تھی، ایسا کی تھی مہینے بھر دا راشن پورا ہو جائے اور ڈیلی افطاری واسطے فروٹ فریش آنا چاہیے یا 2 دن دا اکٹھا لے آؤ، ٹھیک ہے، یہ ساڑے رمضان دی تیاری ہے۔ بھائیو رمضان بڑی برکتاں والا مہینہ ہے، یہ اس واسطے نہیں آیا کہ پیٹ پوجا کیتی جائے، بلکہ اس واسطے آیا ہے اس دے اندر تھوڑا کھاؤ، تھوڑا کھا کے اپنے اندر ذرا ذوف آوے۔ جس وقت تھوڑا بندہ کھاندا ہے خواہشات بندے دیاں کمزور ہوندیاں، خواہشات کمزور ہون گناہ والے پاسے میلان گھٹ ہوندا ہے تے نیکی والے پاسے میلان ود ویندا ہے۔ ساڈا کیا ہے رمضان وچ اساں اتنی ٹائٹ خوراک کھاندے ہاں ساڈے گناہ کرن دے اندر ذرا بھی کمی نہیں آندی، حقیقت ہے انہی طرح اساں گناہ کردے ہاں، کیوں؟ پوری اپنی خواہشات پوری ہو گئی ہیں، کھان پیون والیاں طاقت پوری مل رہی ہے، او صبح ٹائٹ ہو کے کھاتے ہیں، صبح ٹائٹ ہو کے 12 بجے تک روچیاں آندیاں راندیاں، اتنا کھاندے ہیں، وقت افطاری دے ٹائم اتنا کھاندے ہیں، یقین کرو کہ سانو کو بڑی مشکل نال تراویحاں واسطے آیا جاندہ ہے، بڑی مشکل نال، بھئی یار کے کراں بڑی تھکے پایا، تھکے نہیں پے، روزہ کچھ بھی نہیں آتا بندے نو، بس تھوڑا جا ہلکا کھاؤ تاکہ پیٹ دی جیری ضرورت ہے، طاقت تھوڑی جی ضروری ہے او پوری ہو جائے بس، اور گناہ والے جیرے جذبات ہیں وہ ٹھنڈے ہو جاون، تھوڑا کھانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ بہرحال خاص طور تے جس وقت افطاری واسطے بندہ بیٹھے اس وقت میرے بھائیو اللہ دے کول دعا کرنی چاہیے، اے دعا کدی رد نہیں جاندی۔ بچوں نو نال بیلو، میرے خیال پچھلے جمعے تے میں یہ گل کیتی ہے ایتھے تواڈے سامنے، یہ گل کیتی ہے بھئی بچوں نو نال بیٹھاؤ دسترخوان تے اور بچوں نو آکھو بیٹا بیٹی ہاتھ اٹھا، خود دعا مانگو اور کہو میں دعا منگدا تے تو آمین آمین آکھ۔ یہ ایسا نرالا سسٹم ہے نا کہ جس وقت والد یا والدہ اے دعا واسطے ہاتھ چاہے تے وقت بچہ بچی آکھے آمین، اے دعا آسمان تک پہنچ جاندی ہے تے اللہ دے دربار پہنچ جاندی ہے، فوراً کوئی چیز روک نہیں سکتی اس نو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اپنے گھر دے اندر بیٹھے ہوئے، گھر دے اندر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا سر مبارک دھو رہی ہیں، اتنے تک ایک عورت آئی ہے، خولا نہ ہے اس عورت دا، او دے نال چھوٹیاں چھوٹیاں 2 بچیاں بھی ہیں، آکے اللہ دے پاک پیغمبر دے قریب آکے عرض کر دیے یا رسول اللہ میرے خامد نے زہار کیتا ہے۔ اے اسلام تو پہلے طلاق شمار کیتی جاندی ہے، آکھیا نا کوئی بندہ زہار میں تیرے نال بھائی زہار کیتا بیوی نو آکھیا، مطلب یہ ہوندا ہے کہ بندہ بیوی نو آکھیا بھائی تو میرے واسطے انج ہے جنجے میرے واسطے میری ماں ہے، یا تو میرے واسطے انج ہے جنجے میرے واسطے میری بہن ہے یا میری بیٹی ہے، محرم رشتے نال تشبیہ دے ویا چا تا او اس وقت طلاق شمار کیتی جاندی ہے، ٹھیک ہے۔ ہون بھی یہ ناجائز الفاظ صحیح نہیں استعمال کرنا دا۔ بہرحال اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو آدھئے یا رسول اللہ
میرے خامد نے زہار کر دیتا ہے میرے نال، اور میں جوان عورتاں چھوٹے چھوٹے بچیاں میرے نال ہیں، یا رسول اللہ کوئی حل کڈ دیو ورنہ میں کلی راون دے قابل کوئی نہیں، بچیاں نو کون پالے گا؟ جے میں دوسری شادی کر لیا تے میری بچیاں رل جان گیا۔ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او مائی خولا یاد رکھ، شریعت میں محمد نہیں بنیندا، شریعت بناون والا کون ہے؟ یہ کون آدھا پہ جی شریعت میں نہیں بنیندا؟ نبی پاک ہے۔ شریعت نبی پاک نہیں بنیں دے، نبی پاک دسیں دن شریعت دا مسئلہ، نبی پاک پہنچیں دن شریعت، ٹھیک ہے؟ شریعت بناون والا کون ہے؟ اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شریعت نہیں بنیں دے، صحابہ شریعت دا مسئلہ نہیں بنیں دے، تے آج دے مولوی نو بھی اتھارٹی کہہ نہیں دیتی کہ وہ بھی اپنی مرضی نہ لاکھے یار اے کم کیتا تو کہ ہو گیا جی بات، اے نیکی دا کام نہیں، کہ درود پڑھنا گناہ ہے، اے جی فلانا قرآن پڑھنا کوئی گناہ ہے، تسبیحات ذکر اذکار کلاں تے بیٹھ کے پڑھنا کوئی گناہ ہے؟ اے لوگ مولوی اے جواب دے سی، اے نہ کسی پہ دلیل کوئی نہیں، بہانہ اے بنے سی، اے کوئی گناہ دا کام ہے جی؟ اس واسطے یاد رکھو شریعت بناون والا کون ہے؟ اللہ۔ شریعت پہنچاون والا تے دساون والا کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مائی خولا نو اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا اے مائی خولا شریعت میں مرضی نال نہیں بناندا، بلکہ اللہ دے قرآن دے اندر اللہ نے فرمایا ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى۔ اے میرے پاک اے لوگو سن لو، اے جرا میرا پاک پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمتہ والا مہینہ ہے، اور درود نال اللہ دی رحمت اور زیادہ اتر دیے۔ پتہ نا تو انہوں اللہ دے نبی علیہ السلام نے فرمایا من صلی علیہ مرت صلی اللہ علیہ 10 مرات او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، جیرا بندہ میں محمد کریم تے 1 مرتبہ درود چا پڑھے اللہ اس تے 10 رحمتہ نازل کر دیندہ ہے۔ رحمتہ والا مہینہ میرے بھائیو، ٹردیاں پھردیاں بھی درود پاک دی کثرت کرنی چاہیے۔ میں تو عرض کردہ تھوڑی دیر تک گل سنو ذرا۔ مائی خولا آندھی ہے یا رسول اللہ اے دا کوئی حل کٹ دیو تو جو اللہ شارے بنایا ہے، شریعت دا سامن والا تے پہنچامن والا بنایا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا ہے او بی بی ما ینطق عن الہوى، میں اپنی مرضی نال نہیں بول سکدا، میں اپنی مرضی نال شریعت تبدیل نہیں کر سکدا۔ جس وقت تک او اللہ حکم نہ کرے اس وقت تک میں خاموشاں کچھ بھی نہیں آکھ سکدا۔ آخر کار جس وقت عورت نے ویکھے ہے اتھے مسئلہ حل نہیں ہو رہا، پیچھے ہٹ کے اپنی بچیاں نو آدیے او بیٹیوں میں اللہ دے دربار دے اندر دعا کر دیاں تے تساں آمین آمین آکھو۔ اللہ دے دربار چ دعا پہ کر دیے تے آدیے اے رب کریمہ مالی سوا کری الیک وسیلت، اے رب کریمہ اپنے علاوہ کوئی اور دروازہ بھی تا دسا جتھو جا کے ساڈے مسئلے حل ہون۔ سانو تا تیرے نبی نے سکھایا ہے جڑا بھی مشکل آوے کوئی مصیبت آوے کسے پھسوڑی دے اندر پھس جاؤ تے اللہ دے دروازے دی کنڈی کھڑکاونا تہاڈا کم ہے تے تہاڈے مسائل دا حل کڈنا اللہ دی ذات دا کم ہے۔ اے رب کریمہ جے تو حل نہ کڈے تے اور کون کڈ سکدا ہے؟ ساڈا تا ایمان ہے تیرے علاوہ اور کوئی نہیں کڈ سکدا۔ اللہ اس طریقے نال اس مائی نے دعا کیتی ہے تے بچیاں نے آمین آمین آکھیا ہے۔ اللہ نے فوراً اپنے نبی تے وحی نازل کر کے سورہ مجادلہ دیاں ابتدائی ایتاں چا نازل کیتیاں، اور اللہ فرمایا قد سمع اللہ
قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سمیع بصیر۔ سونے پیغمبر اساں بڑا کن لا کے سن رہے سے جس وقت عورت تواڈے کول اپنا مسئلہ لے کے آئی ہے، لیکن تساں تے مسئلہ حل نہیں کر سکدے۔ ہن میرے پیغمبر اس عورت نے اپنی بچیاں سمیت میری رحمت دا دروازہ تے کنڈی چا کھٹکائی ہے۔ اے میرا پیغمبر میری رحمت اس عورت نو خالی واپس کر دیا برداشت نہیں کر سکتی۔ او میرا پیغمبر دس دے اس عورت نو بھی اور قیامت تک آن والی امت نو کہ کوئی بندہ زہار کرے گا اس عورت دی دعا دی برکت نال اساں قانون تبدیل کر رہے ہیں۔ ہن زہار نال طلاق نہیں ہونی، طلاق دا علیحدہ اصول ہے۔ بھائیو یہ گل کیوں سنائیے تانوں؟ افطاری دا وقت قبولیت دا وقت ہے نا، قبولیت دا وقت نال بچیاں نو بھی بیٹھاؤ تے بچیاں نو بھی بیٹھاؤ، نال انہاں نو آکھو اے پترا اللہ اسے شرم نہیں ہونی چاہیے، اچھی اچھی دعا منگو اللہ کولو، اے اللہ میرا فلاں مسئلہ حل کر دے، اللہ میری بیٹی دا مسئلہ، میرے پتر دا مسئلہ، میری بیوی دا مسئلہ، میرے پوتی پوتے دا مسئلہ، میرے فلانے دا مسئلہ، میرا مالی مسئلہ تے صحت دا مسئلہ، دنیا دا مسئلہ تے آخرت دا مسئلہ، فلاں مسئلہ تے فلاں مسئلہ اللہ کول منگ دے جاؤ تے بچیاں نو آکھو اے پترا آمین آمین آکھے دے جاؤ۔ بچے آمین آکھن ابا دعا کرے، بچے آمین آکھن اماں جی دعا کرے، اللہ تو امید ہے۔ اور میرے نبی نے فرمایا او لوگو افطاری دے وقت کی جاون والی دعا رد نہیں کیتی جاندی، رد نہیں کیتی جاندی۔ اللہ دا واسطہ اے رمضان اللہ دی نعمت اے دا استعمال ٹھیک کر لے تو سونے تے سہاگا بن جائے گا، تیرے رمضان قیمتی بن جائے گا، اور رمضان دی برکت نال تیرے گناہ سارے معاف ہو جان گے۔ اگر تو معافی نہ منگی رمضان گزردا گزردا گزر گیا، اللہ دی قسم رمضان تے فرق نہیں آنا، تباہی تیرا مقدر بن جائے گی۔ میرے نبی دی بھی بد دعا ایسے بندے واسطے، جبرائیل دی بھی بد دعا ایسے بندے واسطے جیرا رمضان دے اندر اپنے گناہ معاف نہ کرا سکے، ایسا بندہ تباہ تے برباد ہو جائے۔ رمضان نو ضائع نہ کر۔ ہن آخری 5 منٹ 4 منٹ اللہ رمضان دے اندر کوئی ایسے اعمال جیرے رمضان دے اندر بندے نو زیادہ کرنے چاہیے۔ ایک یہ ہے کہ میں تانوں دساں، تہاڈا مرشد تانوں دسے، کوئی اور بندہ تانوں دسے بھئی رمضان دے اندر فلانے عمل کرنے چاہیے تے ایک ہے آمنہ دے لال صلی اللہ علیہ وسلم دسیں۔ کتنا اچھا تے قیمتی عمل ہو سی جیرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دسیا اپنی امتیاں نو، اے میرے امتیو رمضان دے اندر انہاں 4 عملاں دی کثرت کیتی کرو، 4 عملاں دی کثرت کیتی کرو۔ اے عمل بڑے قیمتی عمل ہیں، نبی سونے نے اپنی امت نو دسے نے۔ میرے بھائیو ساڈا دعویٰ ہے اور الحمدللہ اسا نبی پاک دے امتی ہاں، الحمدللہ آکھو اللہ دا کرم ہے، اسا نبی سونے دے امتی ہاں، اور نبی علیہ السلام نے اسانو بھی اور ساری امت نو دسیا ہے جدو رمضان آ جائے تہاڈی زندگی دے اندر تے 4 عملاں دی کثرت کیتی کرو۔ کتنے عملاں دی؟ 4 عملاں دی۔ پہلے نیت کرو، ارادہ کرو، انشاءاللہ اسا انہاں 4 عملاں تے عمل کرساں، انشاءاللہ سنن تو بعد انشاءاللہ عمل کرساں۔ ہن سنو اللہ دے پاک پیغمبر
صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت دے اپنے صحابہ کرام نو دسیا ہے جس وقت تواڈیاں زندگیاں دے اندر رمضان دا مہینہ آ جائے، روزیاں والا مہینہ آ جائے، او دن نو تے روزے پہ رکھ دے اور رات نو تراویح دا قرآن سن دے سنا دے پیو، اے تا لازمی عمل ان تو ہٹ کے 4 عمل توانوں کرنے چاہیے دینے۔ پہلا عمل فرمایا اکثرو ذکرہ، او میرے صحابہ اس مہینے دے اندر پہلا عمل لا الہ الا اللہ، اے او وظیفہ، اے او ورد، اے او کلمے نے جیرے اللہ پاک دے پاک پیغمبر نے امتیاں نو دسے نے۔ او میرے امتیو اس کلمے دا وظیفہ، اس کلمے دا ذکر، اس کلمے دا ورد بار بار کرنا تواڈا کام ہے، رمضان دیاں برکتاں تے رحمتاں عطا کرنا تواڈے اللہ دا کام ہے۔ لا الہ الا اللہ راہ وفا میں بڑھتا جا، قرب کے زینے چڑھتا جا، شوق سے ہر دم تو یہ پڑھتا جا، لا الہ الا اللہ۔ ذرا کھل کے پڑھو، اللہ پورا مہینہ توفیق عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ قرب کے زینے چڑھتا جا، ہر دم شوق سے یہ پڑھتا جا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ تیری نفی تیرا اس بات، شیطان کے منہ پر ہے لات، شیطان کی ہے یہی سزا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ دے دربار دے اندر دعا کی تھی، اے رب کریم مینوں کوئی ایک وظیفہ خاص طور تے دسا، تیرا وظیفہ تے ذکر تے ورد میں تیرا کردہ رہواں تے تیرا قرب مینوں نصیب ہو جائے۔ سنی دعا، سمجھی گل؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کول مانگ رہے نے، اللہ کوئی خاص وظیفہ دسا جس نال تیرا تقرب تے تیرا قرب حاصل ہو جائے۔ اللہ نے فرمایا اے میرے موسیٰ، اللہ ہر وقت اپنی زبان تے جاری رکھیا کر، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے آکھیا اے رب کریم اے تے سارے نبی پڑھ دے نے تے نبی دے منن والے بھی پڑھ دے نے، انہی گل ہے کہ نہیں؟ پڑھ دے آنا سا سارے نبی پڑھ دے نے۔ اللہ ہر نبی نے پہلا دعوت اور پہلا کلمہ ایو ہی دسے، لا الہ الا اللہ۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی دے پیٹ دے اندر مچھلی دے اور لمبا واقعہ ہے، میں تو مختصر گل سنانا۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی دے پیٹ دے اندر اور مچھلی دے پیٹ دے اندر اللہ پاک نو پکارے، 40 دن مچھلی دے پیٹ دے اندر فی ظلمات وظنون اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر علیہ فنادى فی الظلمات۔ آگے وظیفہ کیرا کیتا ہے؟ اللہ فرمایا میرا پیغمبر یونس مچھلی دے پیٹ دے اندھیرا دے اندر، سمندر دی تہ دے اندر تے مچھلی دے جھلی دے اندھیرے دے اندر، اندھیرے دے اندر میرا یونس پیغمبر ہے، اتھے جا کے اللہ نو پیا پکار دیتے کیا دے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے رب کریم لا الہ الا انت، یہ معنی لا الہ الا اللہ، ایک کوئی معنی سمجھو، لا الہ الا انت سبحانک، اے رب کریم تیرے علاوہ عبادتاں دے لائق اور کوئی نہیں، سبحانک تو شریکاں تو پاکے۔ سبحانک دا معنی یاد ہو سی تو انہوں پڑھتے رہنے ہیں نا، پیچھے پڑھا سے نماز دے موقع تے
سبحان دا مانا صرف پاک ہونا کافی نہیں بلکہ اللہ واسطے جس وقت سبحان اللہ دا مانا لفظ آوے تے دا مانا ہوندہ ہے اللہ شریکاں تو پاک ہے۔ اچھا جی، اللہ دے پاک پیغمبر نے دعا کی تھی تے دینے سبحانکا انی کنتو من الظالمین، اے رب کریم غلطی میرے کول ہو گئی ہے، تو تا شریکاں تو پاک ہے، تو غلطیاں تو پاک ہے، غلطی میرے کول ہو گئی ہے۔ اے یونس علیہ السلام اللہ کول اپنی غلطی دا اعتراف کر دے پین تے منگ دے پین، اللہ پاک نے اگلی آیت فرمایا فاستجبنا لہ، او لوگو اسا یونس پیغمبر دی دعا نو سن لیا تے قبول کر لیا، وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، وقت اس غم تے مصیبت تو اپنے پیغمبر نو اسا آپ نجات دیتی ہے۔ اگلا جملہ سنتے دل نو ٹھنڈا کر، اگلا جملہ سنتے اپنے امیدہ نو اللہ دے نال ہور ودھا دے۔ اللہ فرمایا وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، جیرا بندہ اللہ دا نا چلاوے تے اللہ نو چا پکارے، او جنہیں یونس پیغمبر نو اسا مصیبتاں چو کڈ لیا، ساڈا وعدہ ہو گیا اسا ہر مومن نو مصیبت چو کڈ لیونا ہے۔ وہ کہہ رہا وظیفہ ہے لا الہ الا انت سبحانکا انی کنت من الظالمین۔ بھائیو اس کی کثرت کیا کرو، بڑا قیمتی وظیفہ ہے، بڑا قیمتی وظیفہ ہے۔ اچھا موسیٰ علیہ السلام آدھے نے اللہ ایتے سارے نبی پڑھ دے نے، یاد ہے پچھلی اللہ میں نو کوئی خاص وظیفہ دے، اے تے سارے نبی تے نبی دے منن والے پڑھ دینے۔ اللہ پاک نے فرمایا اے میرے پیغمبر موسیٰ، اے جیرا وظیفہ میں اللہ تینو دسے ہے، اے جیرا ورد تے ذکر میں اللہ تینو دسے ہے، اے میرا پیغمبر اگر ترازو دے ایک پلڑے دے اندر 7 زمینہ تے 7 آسمانوں نو رکھ دیو، اور دوسرے پلڑے دے اندر ایک جملہ رکھ دیو لا الہ الا اللہ، اگر اے جملہ ایک پلے دے اندر 7 زمینہ تے آسمانہ دوسرے پلے دے اندر رکھ دیو، میرے پیغمبر مینوں اللہ من دی قسم اے کلمے والا پلڑا جھک جائے گا، 7 زمینہ آسمانہ تے بھاری ہو جائے گا۔ بڑا قیمتی وظیفہ بھائیو، میرے نبی نے دسے رمضان دے اندر پہلا عمل کے رہے، اے عمل لا الہ الا اللہ دی کسرت کر، ٹر دیاں پھر دیاں اللہ دے کول اللہ دے سامنے اے وظیفہ پڑھدا رہے لا الہ الا اللہ۔ اے مطلب ہی نہیں کہ سپیکر آن کر کے پورے محلے نو پریشان کرنا شروع کر دیو، اے مطلب نہیں، بس ٹر دیاں پھر دیاں دل دے اندر آہستہ آہستہ زبان دے نال پڑھ دے رہو بس، اے مطلب نہیں کہ پورے محلے نو پریشان کر دو سپیکر۔ اور ساڑھے محلے جو مسجد ہے اللہ علی شاید نہ سنا ہو نے، او ہر روز فجر دی اذان دے لگ بھگ اذان شروع ہوئے اس تو بعد اللہ 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 او شروع ہو جائے، ایمانداری سے آپ کو بتا رہا ہوں سمجھ ہی نہیں آتی بھئی یہ کیا رہا ہے، اللہ 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 شروع ہو جاتا ہے۔ اے جے وظیفے تے یہ جے طریقے میرے نبی نہیں سکھائے، اگر وظیفہ اور ذکر اذکار کرنے نے سونا سکون نال باہ کے کر ٹردا پھردا اللہ دنا لیندا رہے، اے وظیفہ ہوندا ہے۔ ٹھیک ہے جی، پہلا عمل جیرا رمضان وچ کرنا ہے نبی سونے نے دسیا او کہہ رہے لا الہ الا اللہ، اس دی کثرت کرنا، اور دوسرے نمبر تے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ دوسرا عمل کے رہ جیرا تسا رمضان دے اندر کرنا ہے، فرمایا کہ آنکھیں کرو استغفر اللہ، اللہ بڑا قیمتی جملہ ہی، فرمایا افضل الدعاء الاستغفار وفی او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا او لوگو ساریاں دعاواں نالوں بہتر دعا اللہ دے کول معافی منگنا ہے،
استغفراللہ معافی ہے نا، استغفرو میں معافی چاہتا ہوں اللہ، اللہ دے کول اس زمان ہے، ٹھیک ہے، استغفرو میں معافی طلب کردا اللہ، اللہ دے کول پورا پڑھتے وقت ہوندا ہے استغفر اللہ ربی، میں اپنے اللہ رب دے کول معافی منگدا، من کل ذنب سارے گناہاں دی معافی منگدا، واتوب الیہ تے اپنا رخ اللہ وال کر چھوڑے، گناہاں نہیں جانا، پورا یہ ہے تے مختصر ہے استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہ دا وعدہ ہی۔ اور میرے بھائیو سورت نوح دے اندر اللہ نے فرمایا واستغفروا ربکم، او بندیو اللہ کول معافی منگیا کرو، استغفار پڑھیا کرو، انہو کان غفارا، او اللہ پاک تواڈے سارے گناہ معاف کرن والی ذات ہے، معافی منگنا تواڈا کام ہے تے اللہ پاک دا کام ہے گناہاں نو معاف کر دیونا، نالے انعام کیرا دے گا، یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ بات موقع دیاں بارشاں عطا کرے گا۔ میں کیرا لفظ آکھا ہے موقع دیاں بارشاں، انج نہیں کہ فصل پکی کھڑی ہے، بالکل ہارویسٹنگ سیزن شروع ہونے والا ہے اور اوپر سے بارشیں شروع ہوئے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ اتے بارش دا پانی خوشاں تے سٹاں دے اندر رکے گا۔ انہاں رہنا جی میں تو ہاں نہیں کسان والے کے نے کیتا نہیں کھیتی باڑی، لیکن سنی سنائی انہاں آ رہے، پانی وچ رکے گا وہ تو دھوپ لگے گی کہ حبس بنے گا، ہوا آئے گی، وہ ساری یا فصل لیٹ جائے گی اندر خراب ہو جائے گی، دانہ چھوٹا ہو جائے گا، ذائقہ خراب ہو جائے گا، فصل تباہ ہو جائے گی، یا تو پھر اللہ پاک ژالہ باری کر دے گا۔ ہاں کیوں؟ امت ساری اساں بحثیت امت اساں اللہ کو معافی نہیں منگ دے، توبہ نہیں کر دے۔ بھائیو اے اللہ دی رحمت ہے کہ رمضان دا مہینہ فصلاں دے سیزن دے اندر آیا ہے، اور اے موقع ہے آج اللہ دے گھر وچ بیٹھے ہو کہ اساں اللہ کو معافی منگا، تاکہ ساریاں اے اللہ دی رحمتاں تے بارشاں جیریاں اے بھی موقع نال آون، بے موقع بارشاں تو اللہ بچائے، اور ساریاں جیریاں فصلات انہاں دے اندر ہی اللہ تعالیٰ برکت پائے۔ اور سب سے بڑا فیکٹر میرے بھائیو یہ ہے کہ صاحب فصل جو فصلوں والے حضرات ہوتے ہیں یہ عشر نہیں نکالتے، عشر نہیں نکالتے، 10واں یا 20واں حصہ جو ہوتا ہے شریعت کا وہ نہیں نکالتے۔ اوے میرا کوئی حق کھاوے تے میں ہینا ہو کے تے وطوی زور لا کے اپنا حق وصول کر لواں، میں ہینا ہو کے تے کوئی اللہ دا حق کھاوے تے اللہ شاہزار شاہزور ہو کے اپنا حق نہیں لے سکتا، لے سکتا ہے نا؟ اوے ہر سال اللہ سانو بکھیندا ہے کہ تیار فصلاں تے اللہ دا عذاب آندا ہے اور پوری دی پوری فصلاں ملیاں میٹ ہو جاندیاں۔ اے ہن ہویا اج تو ہفتہ 10 دن 15 دن پہلے ایک بکھر تو لا کے ملتان تک، ڈیرہ غازی خان، ملتان، بکھر، مظفر گڑھ سارے ایریے فصلاں تباہ ہو گئی ہیں۔ میرے دوست نے یقین کرو رون تے آئے بیٹھے ہیں، او جی فصلیں ساری تباہ ہو گئیں، برباد ہو گئے ہم۔ یہ تو اللہ دی رحمت ہے کہ سارا شہر فی الحال بچہ پہ ہے، اللہ دا کرم ہے، لیکن یاد رکھو اللہ دا عذاب بڑا سخت ہے، اللہ دی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اس واسطے میرے بھائیوں ایک پہلا جو یہاں پہ ضروری کام ہے وہ یہ ہے استغفار تے توبہ دی کثرت، اللہ کو معافی منگو۔ ہر بندہ گناہ گار ہے، کوئی جتنا بھی پاک صاف آخر بننے دی کوشش کرے، سارا نو پتہ ہے ہر بندے کو غلطیاں ہوندیاں، چاہے کوئی سفید داڑھی والا ہے، چاہے کوئی جوان ہے، چاہے کوئی مرد ہے، چاہے کوئی مولوی ہے، چاہے کوئی قاری ہے، چاہے کوئی مؤذن ہے، چاہے کوئی امام ہے، چاہے کوئی کاروباری بندہ ہے، غلطی ہر کہیں کول ہوندی ہے، گناہ ہر کسے کول ہو ہی جاندا ہے، لیکن بھائیو اس دا حل شریعت نے یہ دسیا ہے استغفار دی کثرت کیتی جائے، اللہ کو معافی منگی جائے۔ یہ دوسرا کام ہے رمضان کرن والا، پہلا کام کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ دی کثرت، اور دوسرا کام کہہ رہا ہے استغفر اللہ اے دی کثرت، ٹھیک ہے؟ دو کم مختصر ہیں، گل مکائیے تو ٹائم لیٹ ہو گیا ہے، اس دی وجہ ہے کہ اگلے جمعے تے میں نہیں ہونا، تو میں آخر چلو 15 منٹ اے نال ایڈ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ پریشان نہیں ہونا یار۔ اچھا جی، اللہ اکبر
اگلا جمعہ خلفائے راشدین والے بیچارے بڑا مجبور کر رہے ہیں بہت زیادہ. رمضان سے پہلے کی مجھے اتنی کالیں کی ہیں جی رمضان دا پہلا جمعہ دیو, پہلا رمضان تو پہلا والا دیو, نہیں تو رمضان دا پہلا دیو. میں نہیں دیتا. میں کہا چلو ایک تو انشاءاللہ جمعہ دے ساں اگلا جمعہ زندگی رہی تو اتنے تو اور کوئی انشاءاللہ اچھا جا خطیب آوے سی, میرے تو اچھا ہو سی, بہت اچھا ہو سی انشاءاللہ جہاں تو قرآن و سنت دا واز سنے سی. اصل گل ہے بندے نال گل نہیں ہوندی, گل ہوندی کتاب اللہ تے رسول اللہ دی حدیث دے نال. اگر گل اے ٹھیک کیتی ہے تے بندہ ایو جے بھی ہے تو وہ گل بڑی چنگی کر گیا ہے. جو قرآن و سنت بیان نہیں کیتا تے سریلا تے اچھا تے واعظ خطیب ہائی اللہ دے کاغذاں تے اچھا کوئی نہیں, اس تو فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے جی, نظر اصل رکھی کرو قرآن و سنت دے. اچھا جی آخری گل سنو, آخری اللہ دے پاک پیغمبر بولو بولو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میرے صحابہ رمضان دے اندر تیسرا کرن والا تیسرا ضروری عمل جرا کرنا چاہیے لوگانو او کیرا عمل فرمایا اللہ دے کول جنت منگی کرو. اللہ دے کول جنت سوال کیتا کرو جنت دا آکھیا کرو اللہم انی اسألوک الجنتا, اے رب کریمہ میں تیرے کول جنت دا سوال کردہ. ایک روایت دے اندر ہے میں یاد آئی حدیث مبارکہ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جے تساں توجہ نال جے تساں اللہ نو انج آکھنا چاہو انہیں آکھنا چاہو اللہ تینوں تیری ذات دا واسطہ ہے. اے اگر تسا آکھنا چاہندے ہو تا صرف اسے موقع تے آکھیا کرو جس وقت تسا اللہ کول جنت منگ رہے ہو. اس وقت آکھیا کرو اللہ بڑے خطا کاراں تے بڑے گناہگاراں, ساڈیاں بدعملیاں ساڈے گناہ ساڈے قصور اس قابل نہیں کہ اسا تیری جنت دے حقدار بنیے, لیکن مولا تو بڑا رحیم تے کریم ہے, تو معاف کرنے والا ہے. رب کریمہ مہربانی فرما تینوں تیری ذات دا واسطہ تو اسانو جنت الفردوس دا داخلہ عطا فرما. اے تیسرا عمل اس واسطے افطاری دی وقت جی دعا کر دے ہو نا اس وقت اے دعا نہ لازمی کرنی ہے. ٹھیک ہے, اللہ سانو جنت الفردوس دا داخلہ عطا فرما. ٹھیک ہے, اور چوتھا عمل اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ چوتھا عمل رمضان دے اندر کرنے والا وہ کہہ رہا ہے اللہ دے کول دعا کریا کرو اللہ سانو جہنم دے عذاب تو بچا لے. اے اللہ دے کول دعا منگیا کرو. اور میرے بھائیو ذرا موازنہ کرو تے کمپیئر کرو. ایک بندہ ہوئے او دے ہاتھ تے انگارہ دہک دا ہویا رکھ دیو, ایک 2 منٹ واسطے اگر رکھ دیو تے برداشت نہیں کر سکنا, ایک انگارہ ہاتھ دیو تے برداشت نہیں کر سکدا. اللہ دی قسم ہے دنیا دی آگے اس نالو سب آگے, اور او آگ جس وقت بندے نو سٹ دیتا جائے گا میرے نبی نے فرمایا بندہ انج ہو جائے گا جنہیں کوئلہ ہو جاندہ ہے لیکن موت نہیں آئے گی. کیوں؟ اللہ دا قرآن دلا یموت فیہا ولا یحیا. اور لوگوں تھے موت بھی کوئی نہیں, موت تا دنیا تے آندی آئی, آخرت دے اندر موت نو دمبے تے مینڈے دی شکل دے اندر بنا کے ذبح کر دیتا جائے گا. موت مٹ جائے گی, ختم ہو جائے گی. اس وقت میرے بھائیو جس وقت بندہ کوئلہ ہو جائے گا موت نہیں آئے گی. دسو وقت کے ہونا ہے بندے دے نال. اس واسطے اللہ دے کول اور جتھے ٹکے تے پیسے منگ دے ہو, جتھے دنیا دیاں نعمتاں منگ دے ہو, اتے اللہ دے کول اے بھی دعا کریا کر اللہ سانو جہنم دے عذاب تو بچا لے اور جنت دا داخلہ عطا فرما. آمین نہیں آدھے یار. اللہ جرے جرے ساتھی آمین دل نال آکھن اللہ اساں سارے آندوں جنت دا داخلہ عطا فرما. اے رب کریمہ سانو جہنم دے عذاب تو بچا کے جنت الفردوس دا داخلہ عطا فرما. اللہ عمل دی توفیق نصیب فرمائے.